بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا آج چوتھا سبق۔ 3 اسباق میں نے اس سے قبل بیان کر دیے اور چوتھا سبق آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، میں آج آپ سے اپنی ایک ذاتی بات شیئر کرتا چلوں کہ مجھے یہ صوفیزم کے قریب جانے کا، ان سے محبت رکھنے کا، ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کا اور ان علوم کو سیکھنے کا جو شوق تھا وہ کہاں سے پیدا ہوا۔ تو اس سلسلے میں میرا جو پہلا وہ درسگاہ تھی وہ میرے تایا جی تھے، صوفی کریم بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ فنافی شیخ تھے اور آستانہ عالیہ قادریہ چشتیہ ترتوسیہ بڑیلا شریف ضلع گجرات سے وہ منسلک تھے۔ اور وہ مولوی محمد حفیظ اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اپنے وقت کے ایک ولی کامل تھے، جو ایک مرد کلندر تھے، جو ایک درویش شفت انسان تھے، ان سے ان کی قلبی رغبت تھی، ان سے محبت تھی، ان کے وہ بیعت تھے۔ تو مولوی حفیظ اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کہنے پہ آپ نے 11ویں شریف کا بھی جو اہتمام تھا وہ شروع کیا، اور اس کو جو اپنے آستانہ عالیہ سے تاریخ مقرر ہوئی وہ چاند کی 12 تاریخ تھی۔ ناظرین، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے اس ختم پاک کو بالکل اپنی مقررہ وقت پہ اور مقررہ تاریخ پہ ہوتے ہوئے پایا ہے۔ تو میرا جو شوق تھا وہ اپنے تایا جی کو دیکھ کے میرا جو شوق بڑھا، چونکہ وہ جب بھی اپنے آستانہ جاتے تو مجھے اپنے ساتھ لے کے جاتے اور اپنے شیخ کی باتیں مجھے بتاتے رہتے۔ یہ میرے بچپن کی باتیں ہیں، تو مجھے وہ باتیں بتاتے رہتے، وہ مجھے ایسی ان کی کرامات سناتے کہ میں دنگ رہ جاتا کہ کیا انسان سے بھی یہ سب کچھ سرزد ہو جاتا ہے۔ تو یعنی تایا جی فرماتے تھے کہ ایک دفعہ میرا جو ہے نا وہ کیس، زمین کا کوئی کیس تھا، وہ چل پڑا سول کورٹ میں، تو مجھے بڑی پریشانی ہوئی۔ تو میں آستانہ عالیہ بڑیلا شریف حاضر ہوا۔ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ صوفی صاحب آ گئے۔ میں نے عرض کی کہ جی حضور۔ تو فرمانے لگے کہ کیا کچھ پریشانی ہے؟ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ کچھ آپ پریشان ہیں۔ میں نے عرض کی کہ حضور میرا ایک کیس ہے جو سول کورٹ میں چل پڑا ہے، وہ زمین کا کچھ تنازع ہے، تو زمین جو ہے نا وہ ہے بھی میری۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شور بات ہے کہ وہ زمین آپ کی ہے؟ میں نے عرض کی کہ جی حضور زمین تو میری ہے۔ تو آپ نے فرمایا صوفی صاحب آپ پریشان نہ ہوں، زمین آپ کو پٹواری دے گا۔ تو اس سے مجھے پریشانی بھی ہوئی کہ کیس میرا سول کورٹ میں ہے تو پٹواری مجھے کیسے زمین دے گا۔ تو میں یہ سوچتا ہوا گھر واپس آ گیا، تاریخیں پڑھتی رہی، میں پھر گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ صوفی صاحب زمین کا کیا بنا؟ میں نے کہا حضور کیس ابھی چل رہا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ فکر نہ کریں، زمین آپ کو پٹواری دے گا۔ تو یہ میرے لیے ایک پریشانی والی بات تھی کہ زمین کیسے مجھے پٹواری دے گا؟ میرا کیس سول کورٹ میں ہے، جج کے پاس ہے، فیصلہ جج نے دینا ہے، پٹواری کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو ایک دن میں پھر آستانہ عالیہ بڑیلا شریف حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ صوفی صاحب کیا ہوا؟ میں ڈرتے ڈرتے میں نے عرض کی، میں نے کہا کہ حضور کیس میرا سول کورٹ میں چل رہا ہے، وہاں پہ فیصلہ جج نے کرنا ہے، پٹواری مجھے کیسے زمین دے گا؟ تو تایا جی کہتے ہیں کہ اتنا غصہ آیا آپ کو کہ آپ کہنے لگے کہ صوفی صاحب میں نے کہہ دیا ہے کہ زمین آپ کو پٹواری دے گا تو پٹواری ہی دے گا۔ کہتے ہیں مجھے نا اس بات کا رنج بھی ہوا، اس بات کا دکھ بھی ہوا کہ میں نے اپنے شیخ کے ساتھ، میں نے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیا۔ کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا، واپس آ گیا، وقت گزرتا گیا۔ ایسا ہوا کہ وہ جو پٹواری تھا نا، اس کا جو میری مخالف پارٹی تھی اس کے ساتھ کچھ لین دین کا کچھ مسئلہ ہوا، وہ اس سے ناراض ہوا، تو وہ تاریخ پہ خود ریکارڈ لے کے پیش ہو گیا اور وہاں پہ جج کے سامنے کھڑے ہو کے اس نے کہا جناب یہ میرا ریکارڈ ہے اور میرے ریکارڈ کے مطابق جو زمین ہے نا وہ صوفی صاحب کی بنتی ہے۔ تو تایا جی کہتے ہیں کہ میں جب فیصلہ ہوا تو پھر میں دربار شریف حاضر ہوا، آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب میں سامنے ہوا تو آپ نے مجھے دیکھتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ صوفی صاحب، میں نے کہا کہ جی حضور۔ آپ نے فرمایا کہ زمین کس نے دی؟ تو میں حیران رہ گیا، میں نے فوراً عرض کی کہ حضور پٹواری دی۔ تو ناظرین بات یہ ہے کہ یہ جو صوفیہ ہوتے ہیں نا
اللہ ताला फरमाता है ना कि जब एक बंदा मेरा हो जाता है तो मैं फिर उसके कान बन जाता हूँ, फिर उसकी मैं ज़ुबान बन जाता हूँ, फिर मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ कि वो देखता है तो मेरी आंखों से देखता है, सुनता है तो मेरे कानों से सुनता है, जो ज़बान से वो बोलता है तो फिर वो नहीं बोलता, फिर मैं बोलता हूँ। चूँकि रब कायनात फरमाते हैं ना नहनु अक़रब मिन हब्लिल वरीद, तो ये नुक्ता समझने का है कि वो फरमाता है कि मैं आपकी शाह रग से करीब हूँ। अब जो ज़ात हमारी शाह रग से भी करीब है तो उससे हमारी दूरी क्यों? फिर हम उसको अपने अंदर तलाश क्यों नहीं करते? हम अपने अंदर से उसको जो है ना वो क्यों नहीं उसको याद करते? तो नाजरीन बात लंबी हो जाएगी। आज मेरा जो चौथा सबक है, ये मैं गुजारिश कर दूं कि ये सिलसिलावार जो माहाना प्रोग्राम है उसमें ये अज़कार पढ़े जाते हैं। अब मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा आप इन चारों अज़कार को मिला के पढ़ें, इकट्ठा करके पढ़ें। अल्लाह ताला के फजल करम से आपको रूहानियत की वो महराज हासिल होगी कि आप याद रखेंगे। तो आज का जो सबक है वो है अल्लाहु अल्लाह, यानी ये तीन जो अल्लाह ताला के सिफाती नाम हैं, अल्लाह ताला के बल्कि ज़ाती नाम हैं, अल्लाह हु और अल्लाह। इसको हमने इस तरह से पढ़ना है अल्लाह हु अल्लाह। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? अल्लाह हु अल्लाह, अल्लाह हु अल्लाह, अल्लाह हु अल्लाह, अल्लाह हु अल्लाह, अल्लाह हु अल्लाह। ये इस तरह से, और इसके पढ़ने से इंसान को वजद आ जाया करता है। नाज़रीन मेरे एक दोस्त ने एक दफ़ा मुझसे पूछा, कहने लगा कि कुछ ज़िक्र मुझे भी बता दें। तो मैंने उसको कहा कि नहीं यार, तू उस तरह से नहीं करेगा कि जिस तरह से इसकी डिमांड है। वो कहने लगा कि मैं इसको ज़रूर करूँगा। तो मैंने उसको ये वाला जो है ना अल्लाहु अल्लाह का ज़िक्र दिया। उसने 5 दिन किया और उसके बाद मैंने कहने लगा कि मैं वो जिक्र करता हूँ तो मेरी तबीयत ऐसे मचलती है कि जैसे मुझ पे वजद तारी हो जाता है। नाजरीन ये सारे मोहब्बत के सौदे हैं, नाजरीन ये सारी मोहब्बत की बातें हैं, अकीदत की बातें हैं। आप इन सब अज़कार को पूरे इह्तिमाम के साथ पढ़ें। ये 4 ज़िक्र मैंने बयान किए हैं, यानी ये समझें कि मैंने अपनी ज़िंदगी का जो निचोड़ था, जो मगज़ था, वो आपके सामने रख दिया है। आप इसको पढ़ें, इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल ताला आपको रूहानियत में अल्लाह ताला बुलंदियाँ अता फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।